अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज इंशाअल्लाह हम 24वें पारे का ख़ुलासा बयान करेंगे। इसमें सूरह ज़ुमर, सूरह मोमिन, सूरह हामिन सजदा का इब्तदाई हिस्सा है। सबसे पहले अल्लाह ताला फरमाते हैं, कौन है उससे बड़ा ज़ालिम जो अल्लाह पर झूठ बांधे और झूठी बात की जो है वो निस्बत अल्लाह की तरफ करे। हाँ, जो सच कबूल नहीं करेगा, अल्लाह फरमाते हैं इनके लिए जहन्नम का सख्त तरीन अज़ाब है। हाँ, जो सच लेकर आए और इसकी तस्दीक की, यही लोग नेक हैं और नेकी करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने बड़ा बेहतरीन अजर रखा हुआ है, जो कि यहाँ पर तफसीलन ज़िक्र है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनसे पूछें आप कि ये ज़मीन किसने पैदा की है, तो ये ज़रूर कहेंगे कि ये अल्लाह ताला ने पैदा की है। कह तो अगर अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की तो तुम ईमान क्यों नहीं लाते। कहो अगर अल्लाह ताला मुझे नुकसान देना चाहे तो क्या ये जिन हस्तियों को तुम पुकारते हो, क्या ये अल्लाह से बचा सकती हैं मुझे। अगर अल्लाह ताला मुझे कोई खैर देना चाहे तो क्या ये उस खैर को रोक सकती हैं। यानी ये चीज़ उन्हें बावर करवानी थी, ये चीज़ उन्हें समझानी थी कि अल्लाह के अलावा कोई ना नफ़ा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। फिर कह दो मुझे अल्लाह ही काफ़ी है और मैं इसी पर भरोसा करता हूँ। इनका हाल अल्लाह ताला ने इसकी सूरह ज़ुमर आयत नंबर 45 में बयान किया है। अल्लाह फरमाते हैं, जब इनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है तो इनके दिल तंग हो जाते हैं। जब गैरुल्लाह का नाम सुनते हैं तो इनके दिलों में खुशी आ जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इंसान की नेचर आगे बयान करते हुए फरमाते हैं, जब तकलीफ़ का वक्त होता है तो हमें पुकारता है, जब नेमत मिलती है तो कहता है कि ये तो मेरे इल्म की वजह से है। हालांकि अल्लाह फरमाते हैं ये तो इसकी आजमाइश है। जैसे पीछे भी अल्लाह ताला ने सूरत यूनुस में ज़िक्र किया। अल्लाह फरमाते हैं, इज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्रुत आन लिजंबी क़ाइदन व क़ाइमा, जब इसको तकलीफ़ पहुँचती है हमें पुकारता है, कभी कभी खड़ा होकर, लेट कर, बैठ कर। जब हम दूर कर देते हैं तो ये भूल जाता है। तो यहाँ पर भी इंसान के अल्लाह ने नेचर बयान की है। फिर आगे अल्लाह ताला इंसान को समझाते हुए फरमाते हैं कि मेरी रहमत से नाउमीद नहीं होना, मायूस नहीं होना। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। मायूस कौन लोग होते हैं? जो काफ़िर हैं। यानी अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे नबी इनसे कह दो, अगर तुमसे अपनी जानों पर जुल्म हो गया तो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह से माफ़ी मांग लो, अल्लाह माफ़ करने वाला है। फिर अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें ज़िक्र करने के बाद फरमाया है इन सब का हाल। अल्लाह फरमाते हैं, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, इन्होंने अल्लाह ताला का आयत नंबर 67 में अल्लाह ताला फरमाते हैं 67 में कि इन्होंने अल्लाह ताला की कदर नहीं की जिस तरह कदर करने का हक़ था। फिर आखिर में अल्लाह ताला उनका अंजाम बयान करते हुए फरमाते हैं कि जब सूर फूंका जाएगा तो सब के सब मर जाएंगे मगर जिनको अल्लाह चाहेगा, और जब दोबारा सूर फूंका जाएगा तो सब ज़िंदा हो जाएंगे। तो कहेंगे कि आ गया है वादे का दिन, अल्लाह ताला इनको दोबारा उस दिन ज़िंदा करेंगे। फिर उस दिन तो देखेगा कि कुफ़ार जो कुफ़र करने वाले थे वो जहन्नम में जा रहे होंगे गिरोह दर गिरोह। तो फरिश्ते इनसे कहेंगे, क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आया था जिसने तुम्हें दावत दी और तुमने उनकी दावत को कबूल क्यों नहीं किया। अल्लाह फरमाएंगे, तकब्बर करने वालों का यही ठिकाना है, क्योंकि उन्होंने दावत से तकब्बर किया। अल्लाह फरमाते हैं, जो डर गए और उन्होंने दावत को कबूल कर लिया, इनके लिए वो जन्नत में जाएंगे। और फरिश्ते कहेंगे, सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, तुम दाखिल हो जाओ अपने रब की रहमतों के साथ। तो ये वहाँ पर अल्लाह की तारीफ़ बयान करेंगे कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने अपने वादे को पूरा कर दिखाया। फिर आगे सूरह मोमिन शुरू हो रही है, जिसमें शुरू में अल्लाह ताला की 4 सिफ़ात बयान की गई हैं कि अल्लाह ताला गुनाहों को बख्शने वाला भी है, तौबा कबूल करने वाला भी है, फ़ज़ल करने वाला भी है और सज़ा देने वाला भी है। यानी जो खैर के मुतलाशी हैं उनके लिए ये सब कुछ है, और जो शर फैलाएगा उसको सज़ा मिलेगी, और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कौम नूह ने और कुछ जमातों ने हमारे पैगाम को झुटलाया, फिर हमने उनको सज़ा दी। ये अल्लाह ताला ने ज़िक्र करने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र किया है।
جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی اور کہا کہ میں ان کو قتل کروں گا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارا دین نہ بدل دیں، تو اس کے پاس فرعون کے دربار میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جس نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا، یعنی وہ مومن تھا، تو وہ وہاں پر ان لوگوں کو دعوت دیتا تھا۔ اس نے کہا کیا تم اس کو اس وجہ سے قتل کرو گے کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے؟ اگر وہ سچا ہے تو اس کا عمل اس کے ساتھ، اگر وہ نہیں سچا تو بھی اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، تم کیوں اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ پھر وہ اپنی قوم کو ڈراتے ہوئے کہتا ہے، وہ بندہ جو مومن تھا فرعون کے دربار میں رہتا تھا لیکن اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، کہا اے میری قوم میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہارا حال عاد، سمود اور قوم نوح جیسا نہ ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور ان کو اللہ تعالیٰ کا عذاب آن پہنچا۔ فرعون نے حامان سے کہا کہ میرے لیے بلند محل بناؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ کے رب کو۔ یعنی بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے تیر چلایا اوپر، اتنا اونچا بلند یعنی بنایا اس نے محل، اور اس میں تیر چلایا کہ میں موسیٰ کے رب کو مارنا چاہتا ہوں، نعوذ باللہ۔ بہرحال اس طرح کی کچھ روایات ملتی ہیں۔ اس بندے نے جو مومن تھا فرعون کے دربار میں، تو اس نے کہا ان سے، اپنی قوم سے کہا کہ میرے پیچھے چلو، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں تمہیں خیر کی طرف دعوت دیتا ہوں، تم مجھے شر کی طرف، میں تمہیں اللہ کی طرف لے جاتا ہوں، تم مجھے شرک کی طرف لے جاتے ہو، تو خیر اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ان سے بچا لیا۔ اور آگے پھر ان لوگوں کا بھی ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، ان کے مکر سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور باقی ان کو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو محفوظ کر لیا اور باقی کو گھیر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جو چھوٹے لوگ ہیں بڑوں سے کہیں گے کہ آگ میں جب دونوں گروہ ہوں گے کہ ہماری آگ ہی کم کروا دو، تو جو بڑے تھے، دنیا میں بڑے بنے پھرتے تھے، وہ کہیں گے کہ ہم بھی تو آگ میں ہی ہیں، ہم کیسے آگ کو جو ہے وہ کم کروا سکتے ہیں؟ فرشتے ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے؟ کیا جو ہے وہ تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ انہوں نے تمہیں دعوت نہیں دی تھی؟ انہوں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ؟ تو تم نے کیوں نہیں دعوت کو قبول کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کا اچھا انجام بھی بیان کرتے ہیں۔ جنہوں نے سچ بولا ان کے لیے جنت ہوگی، باغات ہوں گے، خیر ہی خیر ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں لوگوں کو کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین۔ اللہ تمہارا رب تمہیں فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، دعا کو سنوں گا۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں اس عبادت سے، سیدخلون جہنم داخلین، اللہ فرماتے ہیں میں قریب ان کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ پھر اسی طرح انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ چیزیں کہ انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، ایک قطرے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پیدا کیا ہے، پھر اس کو خون کا لوتھڑا بنایا، پھر گوشت بنایا، پھر اس کو شکل دی، پھر اس کو پیدا کیا، پھر اس کو نوجوان کیا، پھر بوڑھا کریں گے، پھر اس کو واپس لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں فائدہ اٹھا لو، تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھانا ہے۔ یعنی سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ انہوں نے دیکھا نہیں پچھلی قوموں کا ہم نے کیا حال کیا ہے؟ کیوں نہیں یہ سمجھتے؟ آگے پھر سورہ حامیم سجدہ شروع ہو رہی ہے، جس میں شروع میں کتاب کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں اور میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ وحی کیا کی جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ایک الہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے زمین آسمان کو بنانے کے بارے میں ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے زمین کو 2 دن میں بنایا، اور زمین، پہاڑ اور باقی سب غذائیں اور ساری چیزوں کو 4 دن میں مکمل کیا، اور 2 دن میں آسمانوں کو بنایا، اور پھر اس کو سجایا ستاروں کے ساتھ۔
اور اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا زمین اور آسمان کو، وہ اللہ کی طرف چلے آئے، اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نشانیوں کو سمجھو اور ان جو تمہیں احکامات دیے گئے ہیں ان پر عمل کرو۔ اگر تم منہ موڑو گے تو عاد اور سمود کی کڑک کی طرح تمہارا بھی حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے جو دشمن ہیں آگ میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آگ میں ہوں گے، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے ہاتھ گواہی دے رہے ہوں گے ان کے خلاف۔ یہ اپنے چمڑے سے کہیں گے کہ کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو اللہ فرمائیں گے اللہ گواہی لے سکتا ہے، اللہ کروا سکتا ہے، جو مردہ کو زندہ کر سکتا ہے، جو تمہیں پہلی بار پیدا کر سکتا ہے، وہ گواہی بھی لے سکتا ہے۔ پھر کافروں کا ایک بول ذکر کیا ہے۔ کافر کہتے تھے قرآن کو مت سنو، شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر جواب دیا ہے جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ کفار کی چال تھی، قرآن جب پڑھا جاتا تھا تو سننے نہیں دیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سخت عذاب کا مزہ چکھو، یہ اس وجہ سے ہے جو تم نے کمایا ہے جو تم کفر کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے جو ایمان لائے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرشتے اتارے اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنی نشانیوں کو ذکر کرتے ہیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے نیکی کی اس کو ضرور بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔